الرحمن السلام علیکم۔ عمران بن طلحہ اپنی والدہ حمنہ بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ حمنہ نے بتایا کہ مجھے بہت زیادہ اور بڑا سخت استحاضہ ہوتا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی کہ آپ سے مسئلہ پوچھوں اور آپ کو اپنی حالت بتاؤں، تو میں نے آپ کو اپنی بہن زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پایا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ایسی عورت ہوں جسے بہت سخت شدید استحاضہ ہوتا ہے، آپ کا اس کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ اس نے مجھے نماز اور روزے سے بھی روک رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ تم روئی رکھ لیا کرو، اس سے خون رک جائے گا۔ اس حمنہ نے کہا، یہ اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو پھر کپڑا باندھ لیا کرو۔ میں نے کہا، یہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، میری تو دھار بہتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں تمہیں 2 باتیں بتاتا ہوں، ان میں سے جو بھی اختیار کر لو کافی ہے، اگر دونوں کی ہمت ہو تو یہ تمہیں معلوم ہوگا۔ آپ نے اس سے فرمایا، یہ دراصل شیطانی کچوکا ہے، بس تم ہر مہینے اللہ کے علم کے مطابق 6 یا 7 دن حیض کے شمار کرو، پھر غسل کر لو، حتیٰ کہ جب تم اپنے آپ کو پاک صاف سمجھو تو 23 یا 24 دن رات نماز پڑھتی رہو اور روزے رکھو، تمہیں یہ کافی ہے، اور ہر مہینے ویسے ہی کیا کرو جیسے کہ عام عورتیں اپنے حیض اور طہر کے دنوں میں کرتی ہیں۔ دوسری صورت، اور اگر ہمت ہو تو ظہر کو مؤخر اور عصر کو جلدی کر کے ان دونوں کو جمع کر لو اور ان کے لیے ایک غسل کرو، پھر مغرب کو مؤخر اور عشاء کو جلدی کرتے ہوئے ایک غسل کر لو اور ان نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لو، اور فجر کی نماز کے لیے بھی غسل کر لو۔ اگر تم یہ کر سکتی ہو تو کر لیا کرو اور روزے بھی رکھتی جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ دوسری صورت ان دونوں میں سے میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس روایت کو عمرو بن ثابت نے ابن عقیل سے نقل کیا اور کہا، حمنہ نے کہا، یہ صورت میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس قول کو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں بتایا، بلکہ حمنہ کا قول کہا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، عمرو بن ثابت رافضہ تھا اور یہ قول یحییٰ بن معین سے ذکر کیا، لیکن وہ حدیث میں صدوق سچا تھا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، کہتے تھے کہ ابن عقیل کی حدیث کے بارے میں میرے دل میں کچھ تردد ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کے مطابق ازواج محترات کے ہاں چکر لگاتے تو حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں رکتے اور ان کے ہاں سے شہد نوش فرمایا کرتے، تو میں نے اور حفصہ نے آپس میں طے کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو وہ کہیں کہ آپ سے مغافیر جنڈی کے رس کی بو محسوس کرتی ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ایک کے پاس آئے تو اس نے یہ بات کہہ دی، تو آپ نے فرمایا، نہیں، میں نے تو زینب کے پاس شہد پیا ہے اور آئندہ ہرگز نہیں پیوں گا۔
چنانچہ سورۃ التحریم کی یہ آیات نازل ہو گئیں۔ اس کا اشارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف ہے۔ ترجمہ: اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے راز دارانہ بات کی تو یہ راز وہی تھا جو آپ نے کہا تھا کہ بلکہ میں نے شہد پیا ہے۔ حضرت ابو قتادہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم نماز کے لیے رسول اللہ کا انتظار کر رہے تھے۔ نماز ظہر کی تھی یا عصر کی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نماز کے لیے بلایا۔ جب آپ تشریف لائے تو امامہ بنت ابی العاص یعنی آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی آپ کی گردن پر تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مصلی پر کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، جبکہ وہ بچی اپنی اسی جگہ پر تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر۔ آپ نے تکبیر کہی تو ہم نے بھی تکبیر کہی، حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کرنا چاہا تو اسے پکڑ کر بٹھا دیا، پھر رکوع کیا اور سجدہ کیا۔ جب آپ اپنے سجدے سے فارغ ہوئے اور کھڑے ہوئے تو اسے پھر گردن یعنی اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رکعت میں ایسے ہی کرتے رہے حتیٰ کہ اپنی نماز سے فارغ ہو گئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔